بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں کو قربان کرتا ہے اور تڑپتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، پھر اگر سامنے والا اس کے بات کو نہ مانے تو پھر اس کو بے وفا کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال بھی کر رہے ہیں، اور اب اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو نہ مانیں تو کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچئے، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں بے وفا کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے انتہا نعمتوں سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 بار بلواتا ہے دن بھر میں، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، ہم نہیں جاتے ہیں۔ کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ آپ سوچئے، ہم اپنے غم کو لے کر تڑپ رہے ہیں، آپ اپنے غم کو لے کر تڑپ رہے ہیں، بس اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں، اسی میں ہم الجھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کا غم ایک طرف اور ساری دنیا کا غم ایک طرف، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی کمپیریزن نہیں۔ اگر ساری دنیا کے غم کو بھی ایک جگہ کر دیا جائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے غم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے لہو لہان ہو گئے، عرب کی گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارا گیا، آپ ہمارے لیے روئے، ہمارے لیے تڑپے، ہمارے لیے بے چین ہوئے، ہمارے لیے اپنے گھر تک کو قربان کر دیا، اور اس کے بعد اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو نہیں مانتے ہیں تو کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ آپ ذرا سوچئے، آپ شرمندہ ہو جائیں گے، ہم شرمندہ ہو جائیں گے۔ ہم اپنے غم کو لے کر تڑپ رہے ہیں، آپ اپنے غم کو لے کر تڑپ رہے ہیں، نہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فکر ہے، نہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی فکر ہے، بس ہم اپنے غم کو لے کر تڑپے جا رہے ہیں، آپ اپنے غم کو لے کر تڑپے جا رہے ہیں۔ فلاں بے وفا ہے، فلاں بے وفا ہے، ہم نے اس کے لیے یہ کر دیا، ہمیں یہ نہیں ملا، ہمیں یہ نہیں ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کیا نہیں کیا؟ ہمارے لیے تڑپے، روئے، بے چین ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر تک کو قربان کر دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمارے لیے اپنے گھر کا ایک ایک دانہ نکال دیا، ہمارے لیے نکالا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین قربان کیے گئے، کس کے لیے کیے گئے؟ ذرا سوچئے، ہمارے لیے کیے گئے، اور ہمیں آج ان کی قربانیوں کا ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ کیا یہ بے وفائی نہیں ہے؟ کیا اس سے بڑا کوئی بے وفا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے، سارا معاشرہ گندہ ہو چکا ہے، سارا معاشرہ گندہ ہو چکا ہے۔ ہر نوجوان موبائل میں گھنٹوں لگا رہتا ہے، کس سے بات کرتا ہے؟ ذرا پوچھئے آپ جا کے، کیا اس کے لیے وہ جائز رشتہ ہے؟ کیا وہ اس کے لیے محرم ہے؟ کیوں بے چین ہوتا ہے اس کے لیے؟ کس نے کہا اس کو اس کے لیے بے چین ہونے کے لیے؟ کس نے کہا؟ خود اپنے پیر پر کلہاڑی مارتا ہے اور اس کے بعد تڑپتا ہے، روتا ہے کہ سامنے والا بے وفا ہے۔ اگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا جائے تو ہم سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا بے وفا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے آنسو نہیں تھمیں گے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کو اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے آنسو نہیں تھمیں گے۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو سب قربان کر دیا تاکہ ہم تک صحیح پیغام پہنچے، ہم تک
بھلائی پہنچے، ہم تک دین پہنچے۔ اور اس کے بعد آج کل کے معاشرے کے لڑکے اور لڑکیاں موبائل میں گھنٹوں لگا ہوا ہے۔ کس سے بات کرتا ہے؟ کس سے بات کرتا ہے وہ؟ اگر کوئی باپ سن رہا ہے تو ہم اس کو چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کے موبائل کو چیک کیجئے۔ آپ نہیں چیک کر سکتے، آپ اپنی بیٹی کے موبائل کو چیک کیجئے۔ وہ بیٹی جو باپردہ ہونے کا ناٹک کرتی ہے، نیک بننے کا ناٹک کرتی ہے، اس کے موبائل کو آپ چیک کیجئے۔ آپ نہیں چیک کر سکتے۔ آپ کو موبائل دے گا بھی نہیں وہ۔ اگر آپ چیک کر لیں گے تو آپ کی نظریں جھک جائیں گی۔ ایسے لوگ ذلیل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بے وفائی پہلے آپ کرتے ہیں۔ کس نے کہا تھا آپ کو غیر محرم سے دل لگانے کے لیے؟ آپ نے لگایا۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑا۔ اللہ نے منع کیا ہے، غیر محرم سے نظریں ملانا بھی گناہ ہے۔ آپ نے دل لگا لیا، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑا، آپ نے بے وفائی کی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سے آپ کو ذلیل کرواتا ہے۔ جس مخلوق کے لیے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی، اسی کے ہاتھوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل کرواتا ہے۔ تب جا کے آپ کی عقل ٹھکانے آتی ہے اور آپ روتے ہیں، تڑپتے ہیں۔ کس نے کہا تھا آپ کو غیر محرم سے دل لگانے کے لیے؟ اور کس نے کہا تھا کسی کو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر محرم سے نگاہ ملانے کو ہی منع کیا۔ ایسے ہر چیز سے جو ہمیں زنا کے قریب لے جائے اس سے دور رہنے کو کہا گیا ہے۔ انسان دل لگا لیتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تڑپتا ہے، دن رات اس کی فکر میں لگا رہتا ہے، اور اس کے بعد سامنے والا بے وفائی کرتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ بے وفائی کیا کرتا ہے، اور اس کے خواہشات کے مطابق وہ نہیں چلتا ہے۔ جب انسان پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا ہے، بے وفائی کرتا ہے اللہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرح سے سبق سکھاتا ہے کہ لے دیکھ، جس کے لیے تو تڑپا، رویا، مچلا، مجھے چھوڑ کے وہی تیرے منہ پر تھوک کے چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبق سکھاتا ہے۔ احساس ہونا چاہیے، اب تو احساس ہونا چاہیے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بے وفائی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ بے وفائی کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو، انعامات کو آپ اگر نظر انداز کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کو اگر آپ نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بے وفائی ہے۔ اور اس طرح سے کرنے والا انسان کبھی اس کو وفا نہیں مل سکتا۔ اگر ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ہم وفا کریں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانیوں کو ہم یاد کریں گے، سمجھیں گے، تو اس کے تو ہمیں بھی جو ہے وفا ملے گا۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں بے وفائی ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا کہ دیکھو وفا کا جو حقدار ہے وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں کھلا رہا ہے، تمہیں پلا رہا ہے، تمہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اس نے، اور تمہارے لیے بے چین ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بے چین ہوئے، تڑپے، روئے، اپنے گھر کو قربان کیا، تو ہمیں ان سے زیادہ وفا کرنی چاہیے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم دنیا کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو توڑیں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا جس کے لیے ہم رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، مچل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی سوچنے کا مقام ہے۔ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اصل میں بے وفا کون ہے۔ پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے، ہر کوئی گناہ میں ملوث ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ فلاں بے وفا ہے، فلاں بے وفا ہے، فلاں بے وفا ہے۔ اور اللہ کے بندے، آپ کون سا دودھ کے دھلے ہوئے ہیں؟ آپ نے کون سا وفا کیا؟ آپ نے تو اس ذات کے ساتھ بے وفائی کی جس نے سب کو پیدا کیا ہے، اور سب سے زیادہ حق اسی کا تھا آپ پر کہ آپ اس سے محبت کرتے، اس کے ساتھ وفا کرتے۔
کوئی بھی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، گھنٹوں موبائل میں لگا رہتا ہے، غیر محرم سے بات کرتا ہے، بتائیے یہ کیا گناہ نہیں ہے؟ یہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو توڑنا نہیں ہے؟ جب ہم ایسا کریں گے، جب آپ ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کرے گا۔ سب سے پہلا حق ہے محبت کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اس لیے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کے ساتھ بے وفائی کریں گے تو پھر ہم وفا کی امید نہ لگائیں۔ جوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں جو سن رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کے لیے اس بات کا احساس کیجئے، گناہوں سے نکلیے۔ یہ غیر محرم سے بات کرنا، ان کے ساتھ کسی بھی طرح سے بات کرنا، ان کے ساتھ ملنا جلنا، یہ سب گناہ ہے، یہ سب اللہ کے حکموں کو توڑنا ہے۔ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو بھی ذلیل کیا جائے گا اور یہ سبق سکھایا جائے گا اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ہاتھوں آپ کو ذلیل کروائے گا، وہی آپ کے منہ پر تھوک کے جائے گا، جس کے لیے آپ رو رہے ہیں، جس کے لیے آپ تڑپ رہے ہیں، جس کے لیے آپ مچل رہے ہیں، اور جس کے لیے آپ اس ذات سے بے وفائی کر رہے ہیں جس کا سب سے زیادہ آپ پر حق ہے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے اور گھر کے جو افراد ہیں، جو سرپرست ہیں، ماں ہیں، باپ ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں پر دھیان دیں۔ جوان لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، سب پر دھیان دیں۔ صرف جو ہے کیا کہتے ہیں، دنیا کے سامنے باپردہ بننا اور نیک بننا یہی دین نہیں ہے، بلکہ دین کا رشتہ دل سے ہے، اور یہ وقت تب ہوگا جب آپ تربیت کریں گے۔ اپنے بچوں کو آپ دیکھیں، سمجھیں، ان کے موبائل کو آپ چیک کریں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کیا کر رہے ہیں وہ، آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کتنے خاندانی ہیں اور آپ کے اولاد کتنے جو ہے خاندانی ہیں، اور آپ کے خاندان میں کیا چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ بہت ساری باتیں ہیں کہنے کو، اصل مقصد یہ ہے کہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دی ہوئی انعامات کو اور نعمتوں کو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور دنیا کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی مثال دنیا میں ملنا تا قیامت مشکل ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کریں اور اہل بیت سے محبت کریں، ان کی قربانیوں کو سمجھیں، یہ ضروری ہے۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے ہم تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذلیل کر کے سبق سکھائے گا۔ تو ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ، آپ کے ساتھ، اس لیے اس بات کو یاد رکھیں، اور اگر ہم اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے اندر تڑپنے نہیں دے گا، مچلنے نہیں دے گا، ہمیں بے چین نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنی محبت ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دے، اہل بیت کی محبت ڈال دے، اور ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔